السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں اور اب تفصیل۔ ریاستی حکومت نے محکمہ اقلیتی بہبود کے لیے 32,94,11,000 روپے جاری کیے ہیں۔ اس سلسلے میں احکام بھی جاری کر دیے گئے۔ فائنانس سیکریٹری کے مطابق 10 کروڑ روپے اسکالرشپ کے لیے، 13,75,000 روپے اردو اکیڈمی پر خرچ کیے جائیں گے۔ مابقی رقم اقلیتی کوآپریشن، لڑکیوں کے اقامتی اداروں اور اقلیتوں کے سماجی و معاشی پروگرامز پر خرچ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ اگر دیہات اچھے رہیں گے تو ریاست ترقی کرے گی۔ راجندر نگر کی زرعی یونیورسٹی میں گراما جیوتی پر منعقدہ شعور بیداری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں پر دیہاتوں میں بنیادی سہولتوں پر توجہ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرپنچ سے لے کر تمام کو متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمام دیہاتوں کی ترقی کے لیے آئندہ 4 سالوں کی حکمت عملی کو قطعیت دی جائے، کیونکہ مؤثر حکمت عملی نہ ہونے سے دیہاتوں میں ترقیاتی کام نہیں ہو پا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گراما جیوتی پروگرام کے لیے رقم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عوام کی شراکت داری سے اسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دیہاتوں میں شمشان گھاٹ اور ڈمپنگ یارڈز قائم کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دیہاتوں میں کچرے کی نکاسی کے لیے 25,000 رکشے فراہم کیے جائیں گے۔ KCR نے بتایا کہ دیہاتوں میں رہنے والے عوام کو کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ کے سری ہری، ریاستی وزراء ہریش راؤ، راجندر، KTR، جوگی رمنا اور T ناگیشور راؤ کے علاوہ چیف سیکریٹری راجیو شرما بھی موجود تھے۔ నా ప్రార్థన మీ అందరితో ఏంటంటే ఈ కార్యక్రమం చేయాలంటే చాలా ఓపిక అవసరం। సమస్యలు ఉంటాయి, క్రిటికల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, రాజకీయ కారణాలు కూడా ఉంటాయి। ఈ కార్యక్రమం ఇష్టం లేని రాజకీయ పార్టీలు ఉంటాయి, వాళ్ళు రకరకాల సమస్యలు సృష్టించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తారు। కొంత ఇనీషియల్గా రణగొనలాగా అనిపిస్తుంది, కానీ ఎఫర్ట్, రిలెంట్లెస్ ఎఫర్టే ఏదైనా సరే సాధించి పెడుతుంది, ప్రజలకు లాభం జరుగుతుంది। سنگاریڈی کلیکٹر آڈیٹوریم میں عالمی یوم آبادی شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ضلع کلیکٹر راہل بوجا، ضلع پریشد چیئرمین راجمنی کے علاوہ رکن اسمبلی سنگاریڈی چنتا پربھاکر نے شرکت کی۔ چنتا پربھاکر نے اپنے خطاب میں کہا کہ تلنگانہ ریاست ملک کی 29ویں ریاست ہے، جس کو سنہرا تلنگانہ بنانے کے لیے آبادی پر قابو پانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان آبادی کے تناسب سے چین کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ 2024 میں ہندوستان کی آبادی چین سے بھی بڑھ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آبادی پر قابو پانے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے معاشی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانہ کے 2 اضلاع میدک اور محبوب نگر کو ماڈل ضلعوں کے طور پر چنا گیا ہے۔ گورنر ESL نرسمہن نے منگل کے دن دبیرپورہ پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر پولیس مہندر ڈی کے علاوہ DCP ساؤتھ زون V ستیہ نارائن اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ گورنر نے پولیس اسٹیشن کے مختلف شعبوں کا معائنہ کرتے ہوئے عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کیں۔ گولکنڈہ قلعہ محمد نگر میں سرکاری طور پر منعقد کی جانے والی یوم آزادی تقریب کے سلسلے میں انتظامات زور و شور سے جاری ہیں۔ قلعے کو برقی قمقموں سے سجایا جا رہا ہے۔ مختلف محکموں کے عہدیدار انتظامات کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ 15 اگست کو قلعے میں پرچم کشائی کی رسم انجام دی جانے والی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال بھی قلعہ محمد نگر میں ہی یوم آزادی تقاریب منعقد کی گئی تھیں۔
रियासती असम्बली की जवाबदेह कमेटी ने मंगल के दिन एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल का मुआयना किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमेटी के सदर किष्टा रेड्डी, अरकान राम रेड्डी वेंकट रेड्डी और सुधाकर रेड्डी ने कहा कि एरागड्डा हॉस्पिटल की 90 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जा किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रसाद नामी शख्स ने 5 एकड़ पर कब्जा किया और इस सिलसिले में अदालत में भी मुकदमा ज़ेर दौरान हैं। कमेटी के अरकान ने जबरन कब्जे को बर्खास्त करने के लिए हुकूमत से मुदाखलत की अपील की है। कमेटी के अरकान ने कहा है कि मेडिकल एंड हेल्थ की ऑडिट का जायज़ा भी लिया गया है। इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने महबूब नगर के आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तरक्की से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत के दावों को मुज़हिका खैस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि एक हफ्ता पहले महबूब नगर में इरिगेशन डेवलपमेंट बोर्ड के फैसले को 2 दिन में ही तब्दील कर दिया गया और पानी की सरबराही रोक दी गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने ही फैसलों को तब्दील कर रही है। आर चंद्रशेखर रेड्डी ने तेलुगुदेशम दौरे इख्तिदार में महबूब नगर के प्रोजेक्ट्स पर हुए अखराजात की तफसीलात भी मीडिया के सामने पेश की। అడుగులు మా గ్రామాల వైపు కూడా ఏంటి, మీరు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో విందు వినోదాల్లో ఉంటున్నారు, కరువుతో విలవిలాడుతున్నామని చెప్పి 6 జిల్లాలు ప్రత్యేకించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తీవ్రమైన దుర్భిక్షానికి లోనైన ప్రభుత్వానికి 29వ తేదీ పోయిన నెలలో వ్యవసాయ శాఖ రిపోర్ట్ పంపిస్తే ప్రభుత్వంలో చలనం లేదు. కరువు మండలాల ప్రకటనకు కూడా సమాయత్తం కావటం లేదు ప్రభుత్వం. ఇది ఇట్లా ఉంటే పోయిన సంవత్సరానికి సంబంధించి రైతులు 32 లక్షల మంది బ్యాంకుల నుండి అప్పు తీసుకున్నారు. 32 lakh 32 లక్షల మంది రైతులు బ్యాంకుల ద్వారా అప్పు తీసుకున్నారు పంట రుణాల కోసం. ఈ పంట రుణాల అప్పు తీసుకున్న రైతులు ఇన్సూరెన్స్ కోల్పోయే పరిస్థితి వచ్చింది. వాళ్ళ కారణం ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం గవర్నమెంట్ డిడక్ట్ చేసి కంపెనీకి కట్టాల. కేవలం 1,50,000 మంది మాత్రమే ఈ రైతుల ప్రీమియం కట్ చేసినారు. అందులో మిగతా 31 లక్షల మందికి ఇవాళ ఈ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు. ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు బ్యాంకర్స్ ఇద్దరు సమన్వయంతో చేయాలి. तेलुगुदेशम हुकूमत के चीफ विप के श्रीनिवास ने कहा है कि असम्बली से वाईएसआर की तस्वीर निकालने में किसी एतराज़ की ज़रूरत नहीं है। असम्बली में ऐवान की कार्रवाई को मौसर अंदाज में चलाने के लिए तश्कील दी गई कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास ने असम्बली से वाईएसआर की तस्वीर निकाले जाने के अमल को दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि असम्बली में सिर्फ साबिक स्पीकर्स की तस्वीर लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपनी मर्जी के मुताबिक ऐवान चलाना चाहते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है और इस सिलसिले में गैर ज़रूरी हट धर्मी का रवैया इख्तियार किया गया है। వివిధ కమిటీలు అనేక అంశాల మీద పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ప్రధానంగా పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ కానీ, ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ కానీ, పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ కమిటీ కానీ, 3 కమిటీలు ప్రధానంగా ఉంటాయి. మిగతాటి వెల్ఫేర్ కమిటీస్ వివిధ అంశాల మీద సమీక్షలు చేసి అవసరమైతే క్షేత్ర పర్యటనలు జరిపి వాస్తవ విషయాలని సభ దృష్టికి తద్వారా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావడానికి ఈ కమిటీలన్నీ కూడా गोशा महल असम्बली हल्के के तेलुगुदेशम और कांग्रेसी कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं, तेलंगाना भवन पहुंचकर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की और टीआरएस में शमूलियत का ऐलान किया। नायब वज़ीर आला ने पार्टी का खंडवा पहनाकर कारकुनों का इस्तकबाल किया। कांग्रेस के रुकने कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने राहुल गांधी के खिलाफ जगन मोहन रेड्डी की तनकीदों की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि जगन के वालिद वाईएस राजशेखर रेड्डी
راہل گاندھی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے اور جگن اپنے ہی والد کی خوشی کے خلاف راہل پر تنقیدیں کر رہے ہیں، حالانکہ راہل گاندھی پر تنقید کرنے کی جگن کی حیثیت نہیں ہے۔ ٹی آر ایس حکومت پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ حکومت کو انتظامیہ پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے بہبودی پروگراموں پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ مرکزی وزارت کھیل نے باوقار راجیو گاندھی کھیل رتنا ایوارڈ کے لیے ثانیہ مرزا کے نام کی سفارش کی ہے۔ اس ایوارڈ کے لیے ثانیہ مرزا کو اسکواش کی کھلاڑی دیپیکا، ڈسک تھرو کے وکاس گوڑا، سیما پنیا، ہندوستان ہاکی ٹیم کے کپتان سردار سنگھ اور شٹلر سری کانت پر ترجیح دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ ثانیہ مرزا خواتین کے ڈبلز کے زمرے میں اپنی پارٹنر مارٹینا ہنگس کے ساتھ عالمی درجہ بندی میں پہلے مقام پر ہیں۔ ثانیہ کو اس سے پہلے سال 2004 میں ارجن ایوارڈ اور سال 2006 میں پدما شری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ حیدرآباد ٹینس اسٹار تلنگانہ ریاست کی برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں۔ ثانیہ مرزا نے 2009 میں آسٹریلین اوپن، 2012 میں فرینچ اوپن، 2014 میں یو ایس اوپن کے مکسڈ ڈبلز میں بھی کامیابی حاصل کی تھی۔ 28 سالہ حیدرآبادی ٹینس اسٹار نے جولائی میں باوقار ومبلڈن ٹورنامنٹ میں لڑکیوں کے ڈبلز کا خطاب بھی جیتا تھا۔ حیدرآباد اسکولز پیرنٹس ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ سرپرست کروڑہ روپے اپنے بچوں کی سالانہ فیس اور داخلہ فیس پر صرف کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سماجی گڑا میں ایک پریس کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں تنظیم کے ذمہ داروں اور اولیاء طلباء نے میڈیا کو بتایا کہ اسکولز کے تئیں حکومت کے ہمدردانہ رویے کی وجہ سے اسکول انتظامیہ من مانی فیس وصول کر رہا ہے اور وہ حکومت کے وضع کردہ کسی بھی قاعدے یا قانون پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے اولیاء طلباء کی کمائی کا ایک بڑا حصہ بچوں کی فیس ادا کرنے پر خرچ ہو رہا ہے۔ انہوں نے حکومت کو اسکولز کے حساب کتاب کی جانچ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے اپیل کی کہ حکومت اس سلسلے میں ایک سخت قانون بنائے جس سے صحیح فیس کا تعین کیا جا سکے۔ تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے ترجمان شرون نے الزام لگایا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت تلنگانہ تحریک کے جہدکاروں کو دبانا چاہتی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے تلنگانہ کے کلاکاروں کی سنگاریڈی اور یادگیر گٹا میں کی گئی گرفتاریوں کی مذمت کی۔ شرون نے کہا کہ حکومت ہر مخالف آواز کو دبانا چاہتی ہے، پولیس دوستانہ طور پر کام نہیں کر رہی ہے اور حکومت کے ایجنٹ کے طور پر پولیس اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ کریم نگر میں منعقدہ ریاستی سطح کے جوڈو چیمپئن شپ میں بچوں کے زمرے میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے 11 سالہ محمد کبیر نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی اور مجلسی اراکین اسمبلی سے ملاقات کی۔ محمد کبیر کاروان کی حرکیاتی شخصیت فوزو پہلوان کے فرزند ہیں۔ بین الاقوامی جوڈو کوچ محمد عبدالعزیز نے انہیں تربیت دی۔ اکبر اویسی نے کبیر کے بہتر مستقبل کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کی اور انہیں مبارکباد دی۔ ریل نیلائم سکندرآباد کے پاس پیش آئے ایک دلخراش حادثے میں این سی سی کیڈٹ برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ڈگری کی طالبہ سوپنا یوم آزادی پریڈ کی ریہرسل کے لیے جا رہی تھی کہ ایک ٹپر نے ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد اسے روند ڈالا۔ سوپنا کی موت مقام واقعہ پر ہی واقع ہو گئی۔ حادثے کے بعد مصروف شاہراہ پر کافی دیر تک ٹریفک جام رہی۔ بتایا گیا ہے کہ ٹپر کا ڈرائیور مقام حادثہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سلسلے میں پولیس کی جانب سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں ایک ہی دن میں 3 سرقے کی وارداتیں انجام دی گئیں۔ منگل کی صبح پیش آئے ایک واقعے میں ایک شخص ومشی کرشنا سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم
پر سے گزر رہا تھا کہ نامعلوم افراد اس کا بیگ کھینچ کر فرار ہو گئے، جس میں اس کے تعلیمی اسنادات بھی تھے۔ ایک اور واردات میں سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے ایک لڑکا ٹرین میں چرنجیوی جا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پر بندھی ہوئی آدھے تولے کی طلائی بریسلیٹ کو ریل کے باہر سے اڑا لیا گیا۔ ایک اور واقعے میں 50,000 روپوں سے بھرا ایک خاتون کا بیگ اڑا لیا گیا۔ متاثرہ خاتون منگمہ جگدیر گٹے سے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن آئی تھی، جہاں سے وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے محبوب نگر جانے والی تھی کہ 3 خواتین اس کا نوٹوں سے بھرا بیگ لے کر فرار ہو گئیں۔ مذکورہ افراد نے اس سلسلے میں سکندرآباد ریلوے پولیس میں ایک شکایت درج کروائی۔ تینوں وارداتوں میں شبہ کیا جا رہا ہے کہ خاتون سارقین ہی ملوث رہے ہیں۔ ریلوے پولیس CCTV کیمروں کے فوٹیج کی مدد سے سارقوں کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے لیے 32 کروڑ 94 لاکھ روپے جاری، اسکالرشپس کے لیے 10 کروڑ روپے مختص۔ ثانیہ مرزا کو راجیو گاندھی کھیل رتنا ایوارڈ کے لیے مرکزی وزارت کھیل کی سفارش۔ اسکولز انتظامیہ کے ساتھ نرم رویے کی وجہ سے من مانی فیسز کی وصولی، حکومت پر حیدرآباد اسکولز پیرنٹس ایسوسی ایشن کی تنقید۔ ریل نیلائم سکندرآباد کے پاس دلخراش حادثہ، ٹپر نے نوجوان طالبہ کو کچل ڈالا، ڈرائیور فرار۔ اور سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں 24 گھنٹوں کے اندر 3 سرقے، پولیس CCTV کی مدد سے سارقوں کا پتہ چلانے میں مصروف۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔